اصطلاحی معنی میں روح کا بدن سے جدا ہو جانا، یہ موت ہے۔ روح کا بدن سے جدا ہو جانا اصطلاحی معنی میں اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو روح ہر ایک کے بدن سے روح کو جدا ہونا ہے، ہر نبی اور ہر ولی، ہر امام اور ہر ولی، ہر مومن اور ہر کافر، ہر صالح ہر فاسق، ہر ایک کی بدن سے روح نے جدا ہونا ہے۔ یہ جو بدن سے روح کا نکل جانا ہے یا مفارقت، بدن سے روح کا جدا ہو جانا، اس جدا ہونے کے عمل کو موت کہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ سورہ زمر کی پڑھی اور باقی قرآن مجید کے مقامات پڑھ لیں، اس آیت میں یہ کہیں درج نہیں ہے کہ جب وفات ہوگی روح بدن سے نکلے گی۔ قرآن مجید میں روح کے نکلنے کا بھی ذکر ہے، مگر یہ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ روح بدن سے نکل کر واپس بدن میں نہیں آئے گی، یہ ذکر کہیں نہیں ہے۔ یہ روح ایسی جدا ہوگی کہ روح کا کوئی تعلق بدن کے ساتھ پھر نہیں ہوگا۔ یہ قول یا یہ کلیہ یا یہ پرنسپل نہ قرآن مجید میں آیا ہے نہ حدیث نبوی میں آیا ہے۔ یہ لوگوں کا من گھڑت ہے اپنے مغالطے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے۔ موت کے معنی میں یہ بات ہرگز شامل ہی نہیں ہے کہ روح پلٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ ایک بار just once separation of soul from the body, just this act is موت۔ بعد ازاں بھلے کسی کے لیے موت پلٹ کے بدن میں آ جائے، کسی کے لیے بدن سے جڑی رہے، کسی کے لیے بدن سے متصل ہو، کسی کے لیے بدن کے قریب رہے، کسی کے لیے بدن کے قریب آتی جاتی رہے، جو سٹیٹ چاہے ہو، موت سب چیز کی اجازت دیتی۔ کنسپٹ سمجھ میں آیا؟ چونکہ موت کا فعل پورا ہو گیا، ایک بار بدن سے نکلی تو موت واقع ہو گئی، اس سے آگے لفظ موت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ موت کا لفظ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اب روح کا کوئی تعلق بدن سے نہیں ہوگا۔ موت کا لفظ اس امر کی ڈیمانڈ، علماء کرام اسکالرز بڑے غور سے سنیں، سمجھے، آگے سمجھا سکیں گے بات۔ موت کے لفظ میں یہ کوئی ان بلٹ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اٹ ول نیور گیٹ کنیکٹڈ اگین ود دا باڈی، it will not come back, it will not return to the body, it will have no link with the body. Anything of this kind is not included in the meanings of death. Just once more the ruh, the soul is departed from the body. Once it has departed, it has left the body, it has separated from the body. Just this process which has happened once, process of separation from the body, soul کا، روح کا، جسم سے اس کا ایک بار ڈپارٹ ہو جانا، اس فعل کو، عمل کو، حالت کو یا واقعہ کو موت کہتے ہیں۔ بس اتنا ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی جو مباحث ہیں، انکا میتون و انہم میتون کا کوئی تعلق باقی مباحث کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں احادیث صحیحہ میں یہ ثابت ہے، اور اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے
کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو میت آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے، ابھی گھر سے آپ نے میت کو، ڈیڈ باڈی کو اٹھایا بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے اور حدیث صحیح ہے کہ اس پر جو نوحہ خوانی کرتے ہیں، کچھ عورتیں یا مرد چیخ و پکار کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں رو کر، اس میت کو اذیت ہوتی اور وہ میت کہتی ہے کہ یہ مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اگر روح جسم سے جدا ہوئی اور موت کا مطلب ہے کہ اب اس کا کوئی تعلق بھی جسم سے نہ رہا، تو اس میت کو کیسے پتا ہے کہ اس پر نوحہ خوانی ہو رہی ہے؟ لوگ اس پر چیخ و پکار کر رہے ہیں، لوگ واویلا کر رہے ہیں، اس کو اذیت کس طرح ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتی کیسے ہے کہ لوگ مجھے کیوں اذیت دے رہے ہیں، کیوں نوحہ کر رہے ہیں میرے اوپر؟ یہ جو علامتیں ہیں، کسی کی نوحہ خوانی یا شور شرابے کو سننا، اذیت کو فیل کرنا، یہ احساسات کی چیز ہے، اور احساسات حیات کا حصہ ہے، موت کا حصہ نہیں۔ فیلنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہ موت کا حصہ نہیں، یہ حیات کا حصہ، یہ زندگی کا حصہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پڑا ہوا تو میت ہے، ہل جل تو نہیں سکتا، مگر وہ آپ کا ہنگامہ بھی سن رہا ہے، رونا دھونا بھی سن رہا ہے، ناپسند بھی کر رہا ہے، اور کہہ بھی رہا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں میرے اوپر، مجھے اذیت کیوں دے رہے ہیں۔ صرف وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے اور ہم سن نہیں رہے۔ وہ زندہ ہوا یا نہیں؟ اگر اس کی فیلنگز ہیں تو زندہ ہو گیا، اگر نوحہ خوانی سن رہا ہے تو زندہ ہو گیا، اور اپنی اذیت کا اظہار کر رہا ہے، تعجب کر رہا ہے تو زندہ ہو گیا۔ پھر ایک اور حدیث بتاتا ہوں، وہ بھی حدیث صحیح ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ میت کو جب آپ جنازے کی شکل میں لے کے چلتے ہیں، اگر اس کے اعمال نیک تھے، وہ صالح تھا، نیکی کی زندگی بسر کی تھی، تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز امر واقع نہ ہو، واقعہ نہ ہوا ہو، تو آقا علیہ السلام اس کی خبر کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے میت کہ مجھے جلدی لے چلو؟ اگر صالح تھا، نیک، تو کہتا ہے جلدی لے چلو، کیونکہ آگے جو اجر ہیں جنتوں کے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اتنی دیر بھی گوارا نہیں کرتا، کہتا جلدی پہنچاؤ۔ اور اگر وہ بدعمال تھا، فاسق و فاجر تھا، اور سامنے عذاب ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے آہستہ لے چلو، جلدی نہ لے جاؤ، سامنے عذاب ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ خوشی یا پریشانی موت کی خصوصیات میں سے ہے یا زندگی کی خصوصیات میں سے؟ اس کا مطلب ہے دیکھنے میں وہ اب میت ہے، انک میتون وانہم میتون، آپ میت کو لے جا رہے ہیں، مگر وہ بھی زندہ ہے۔ اور زندہ کیسے ہے؟ روح کے تعلق کی وجہ سے۔ تو روح کا تعلق جیسے جسم کو سننا، دیکھنا، احساس کرنا، فیل کرنا، بولنا، یہ دے دیتا ہے روح کا تعلق، تو اس طرح اس کو یہ سب احساسات اس روح کے تعلق کی وجہ سے واپس مل جاتے ہیں۔ یہ سب احادیث صحیحہ ہے، یہ کوئی کتابوں کی چیز نہیں ہے، قطعی علم ہے، قطعی دین کا، آقا علیہ السلام کا بتایا۔ ہر شخص کا یہ معاملہ، بد بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے مجھے کیوں جلدی لے جا رہے ہو، اور نیک بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے مجھے دیر کیوں لگا رہے ہو لے جانے میں، جلدی لے جاؤ۔ تو اولیاء، صلحاء، اللہ کے نیک بندوں کی موت کے بعد کی زندگی تو بعد کا مسئلہ ہے، یہ تو کافر بھی زندہ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، اور فاسق و فاجر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، جسم سے جدا ہوئی روح،
اور روح کے جسم سے جدا ہونے کے اس واقعہ کو موت کہتے ہیں۔ وہ واقع ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ سارے احساسات ہیں اس کے۔ پھر حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ، کل کتب حدیث میں، اس طرح جو فقہ جعفریہ کی کتب حدیث میں، اہل سنت کی کتب حدیث میں، ہر جگہ بلا اختلاف موجود، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ میت کے اعزاء اقارب، اس کے اہل و عیال، اس کو قبر میں دفن کر کے، اس میت کو قبر میں رکھ کر واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میت ان لوگوں کے واپس لوٹنے پر اس کے جوتوں کی، پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ، جب واپس مڑتے ہیں تو جوتوں سے جو آواز آتی ہے نا چلتے ہوئے قبر میں، میت وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ کہ متفق علیہ حدیث ہے، قطعی علم ہے، قطعی، اس میں کوئی ظن اور شک و شبہ نہیں ہے۔ مومن بھی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے۔ تو موت کے بعد زندگی نصوص قطعیہ سے ثابت، موت کے بعد ہر کوئی زندہ ہو جاتا ہے، مگر اس زندگی اور مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی کی نوعیت اور ماہیت میں فرق ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور موت کے بعد، موت کے اس واقعہ کے بعد، ذائقۃ الموت کے بعد جو زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام برزخی زندگی۔ اس کے احوال اور ہیں، اور دنیاوی زندگی کے احوال اور ہیں، مگر وہ بھی زندگی ہے جو مرنے کے فوری بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب جو قبر کے سوال و جواب ہیں، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے یا نہیں؟ کوئی قبر کے سوال و جواب کا انکار کرتا ہے کوئی مسلمان؟ نہیں کر سکتا۔ تو سوال و جواب کس سے کیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہے اور جس کے ساتھ روح ہے ہی نہیں، نہ سننا ہے، نہ جواب دینا، نہ شعور، نہ پہچاننا، نہ سمجھنا، کچھ بھی نہیں، اس سے سوال کرنا بنتا ہے۔ آپ پتھر سے سوال کرتے ہیں، درخت کے تنے سے سوال کرتے ہیں، مٹی سے سوال کرتے ہیں، اس لاؤڈ سپیکر کے اس میز سے سوال کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، یہ تو لکڑی ہے، یہ پتھر ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد انسان ان جمادات کی طرح ہو جاتا ہے، تو سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ملائکہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے، اچھے اعمال کے ساتھ گیا ہے، تو بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن ہے، صالح ہے، تو جواب دیتا ہے میرا دین اسلام۔ اگر کافر ہے، منافق ہے، تو وہ بھی جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے لا ادری۔ پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ کافر اور منافق بھی جواب دیتا ہے۔ تو زندہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ جی زندہ ہو گئے۔ مومن جواب دیتا ہے، کافر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ اور پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، پھر آقا علیہ السلام کی صورت پاک اور چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں دکھا کر آقا علیہ السلام کا چہرہ پاک کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ مومن جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، نشانیوں کے ساتھ آئے، ہم ان پر ایمان لائے۔ اور کافر اور منافق کہتا ہے مجھے معلوم ہے۔
بخاری اور مسلم میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر نہیں آیا. انہوں نے 3 سوال ذکر نہیں کیے، صرف آقا علیہ السلام کی پہچان کا ایک ہی سوال بیان کیا. صرف پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یا یہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ 2 سوالوں کی روایت بیان نہیں کی. جتنی جگہ بھی روایت اور حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے، امام مسلم، صرف آقا علیہ السلام کا ایک ہی پوچھا جائے گا. مطلب یہ ہے اگر حضور علیہ السلام کو پہچان لیا تو رب کی پہچان بھی اسی میں آ گئی، دین کی پہچان بھی اسی میں آ گئی. اگر آقا علیہ السلام کو پہچان لیا سب پہچانے اس میں آ گئی. یہ ایک حکمت ہے، اور بھی ہیں مگر میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوا، پھر مومن ہے تو اس نے اگر پہچان لیا آقا علیہ السلام کو تو اس کے لیے قبر میں راحتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لکڑی ہے، پتھر ہے، جمادات ہیں، ان کے لیے کون سی راحت ہوتی؟ اور اگر کافر ہے، منافق ہے، نہیں پہچان سکا تو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے. تو تکلیف دینا، عذاب دینا، راحت دینا، ثواب دینا، یہ تو تبھی ممکن ہے کہ کوئی فیلنگز ہوں. اس کی فیلنگز ہوں گی تو وہ ثواب یا عذاب ہوگا. اور اگر وہ مر کے ختم ہو گیا، جمادات کی طرح ہو گیا، اور اس کی روح اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے اور اسے کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہے، تو نہ اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی سزا مل سکتی ہے، نہ کوئی عطا مل سکتی ہے. یہ چند نمونے میں نے احادیث صحیحہ میں سے اس لیے دیے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہر موت کے بعد انسان، جو بھی انسان ہے، اس کے بعد حیات. ہر مرنے والے کو مرنے کے فوری بعد زندہ ہونا، اور وہ زندگی اس کی قیامت تک چلنی. موت دوبارہ نہیں آتی. موت نے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، موت نے صرف ہماری زندگی میں اور بعد ازاں ایک ہی بار آنا ہے. دوبارہ موت پلٹ کر نہیں آتی. اس لیے اس کو فرمایا ذائقۃ الموت. موت ایک ذائقہ تھا، ہر ایک نے چکھا اور ذائقے کی طرح موت چلی گئی. اب یہ جو بات اب تک میں نے سمجھائی، یہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں بیان ہوئی. خود قرآن مجید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری حالت یہ تھی کنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی ناپید تھے، کالعدم تھے. اس مادی حصی جسمانی دنیا میں تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. کنتم امواتا، ناپید تھے، معدوم تھے، یہاں معدوم تھے، یعنی تمہارا جسمانی وجود نہیں تھا. کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. ماں کے پیٹ میں جب تمہاری زندگی کا آغاز ہوا تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، زندگی عطا کر دی. وحیاکم، اب وہ جو زندگی چلی ماں کے پیٹ سے وہ آج تک آپ کی چلی آ رہی ہے. اور اس دن تک جس دن ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے موت نے وارد ہونا ہے، وہ زندگی چلی آ رہی. کنتم امواتن، آپ اس پردہ نیستی سے نکل آئے اور اس عالم ہستی میں آ گئے. فاحیاکم، سو اب کی زندگی چلی آ رہی ہے. یہ آپ کی پہلی زندگی ہے، جسمانی زندگی پہلی چلی آ رہی. پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر جتنا زمانہ دنیا میں آپ نے گزارنا ہے، کوئی 40 سال، 50 سال، کوئی 60 سال،
طارق فرید قادری میرے چھوٹے بھائی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی عمر 70 سال تھی، مجھ سے 5 سال چھوٹے تھے، تو کوئی 70 سال، کوئی 80، کوئی 90، کوئی 100، کوئی 10، 15، 20 سال، جتنا بھی وقت مقرر ہے، تو یہ زندگی چلی۔ ثم یمیتکم، فرمایا پھر اللہ پاک تمہیں موت دے گا۔ موت دے گا، کون سی موت؟ جس کا ذکر ہم ابھی تک کر چکے ہیں، یعنی ایک لمحہ پھر تمہارے اوپر آئے گا، تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو جائے گی، وہ موت ہوگی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ پھر قرآن مجید نے اسی آیت میں فرمایا ثم یحییکم، اور موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، وہ زندگی برزخی جس کا ابھی تک میں ذکر کر چکا ہوں، پھر زندہ کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی نص صریح ہے، اور پھر آپ زندہ رہیں گے، دیٹس اٹ۔ قبر میں رکھا ہے، مگر اس زندگی کا آپ کو ہمیں شعور نہیں ہے، وہ زندگی الگ نوعیت کی ہے۔ اس میں بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے بدن کا حال جدا جدا ہے، یکساں نہیں ہے۔ کیا روحیں کہاں رہتی ہیں؟ ہر ایک کی روح کا حال جدا جدا ہے، یکساں نہیں، بس حالتیں جدا جدا ہیں۔ مگر برزخی زندگی دوبارہ قائم ہو جاتی ہے دنیاوی موت کے بعد۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور یہ قیامت تک چلے گی حیات۔ پھر اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اور تم اس کی طرف روز محشر اٹھائے جاؤ گے۔ یوم البعث ہے، قیامت کے دن، یہ اسی برزخی زندگی کا تسلسل ہے۔ جب قیامت آئے گی اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اب اس زندگی کا ٹائٹل بدل جائے گا۔ پہلے ٹائٹل موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک اس کا ٹائٹل تھا برزخی زندگی۔ موت سے پہلے موجودہ زندگی کا ٹائٹل تھا دنیاوی زندگی۔ موت کے بعد اس کا عنوان ہو گیا، پتہ بدل گیا نا، ایڈریس چینج ہو گیا، اسٹیشن چینج ہو گیا، تو اب اس کا نام ہو گیا برزخی زندگی۔ جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، تو زندگی تسلسل میں رہے گی، مسلسل رہے گی، مگر اس کی نوعیت پھر بدل جائے گی، پھر بدل جائے گی، اور اس کا نام ہوگا اخروی زندگی۔ برزخی زندگی بھی من وجہن اخروی زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر الگ سے اگر اس کا ٹائٹل، اس کا موضوع قائم کرنا چاہیں تو برزخی زندگی، اور قیامت کے دن پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اس کو اخروی زندگی کاملاً کہیں گے۔ اور پھر دیکھا نا آپ نے، موت ایک بار آئی تھی، اس کے بعد مسلسل زندگی چل رہی ہے۔ قیامت کا دن گزرے گا، زندگی چل رہی ہے۔ پھر یہ جنت میں جائیں گے لوگ یا دوزخ میں جائیں گے، زندگی چل رہی ہے۔ تو جنت اور دوزخ میں جب داخلے کا وقت آئے گا، تو موت کو ایک جانور کی شکل میں، مینڈے کی جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور وہاں پر سب کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اب موت مر گئی ہے، موت اٹ سیلف مر گئی ہے۔ اب جو اگلی زندگی ہے اس کا نام خلود ہے، ہمیشگی۔ جو جنت میں گئے وہ بھی ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے، جو دوزخ میں گئے وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں زندہ رہیں گے۔ تبھی زندہ رہیں گے تو تبھی تو عذاب ہوگا، اذیت ہوگی۔ اگر شعور ہی نہیں ہے تو عذاب کس چیز کا؟ دیکھو اینستھیزیا دے دیتے ہیں، اینستھیزیا اسٹرانگ، تو لوگ 10 گھنٹے آپریشن کر دیتے ہیں، تو آپ کو نشتر کی ہلکی سی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو اینستھیزیا کی طرح بندہ بے ہوش ہو، اس کو عذاب دیا جائے تو وہ کیا عذاب ہے جو پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اور ثواب دیا جائے تو کیا ثواب ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ثواب اور عذاب، اذیت اور راحت تبھی ہوتی ہے جب احساس ہو، اور احساس اور شعور ہو،
اور احساس اور شعور کے ہونے کو زندگی کہتے ہیں. احساس اور شعور کے ہونے کو ہی زندگی کہتے ہیں. روح کا تعلق سبب بنتا ہے، سبب بنتا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ روح نکل گئی تو کیسے احساس و شعور آ گیا؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کا انسان کون ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح روح کے نکلنے کے باوجود بھی شعور اور احساس آ گیا. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے سے مس ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، جدا ہوئے تو اس میں احساس آ گیا. اور وہ جو استن حنانہ ہے، خشک تنا، چیخیں مار کے رونے لگ گیا. ادھر تو روح جدا ہوئی ہے، صرف کیا انسان کے جسم سے روح صرف جدا ہوئی ہے، پھر اس کا ایک تعلق ہے جسم کے ساتھ. وہاں تو سرے سے روح تھی ہی نہیں، روح تھی ہی نہیں، تو وہاں بغیر روح کے زندگی دے دی. وہ رونے لگ گیا، کھجور کا تنا چیخنے لگ گیا. اسے احساس ہو گیا کہ آقا علیہ السلام مجھ سے جدا ہو گئے. وہ رویا، آقا علیہ السلام اترے، اسے سینہ مبارک سے لگایا. اسے شعور ہو گیا کہ مجھے حضور نے سینے سے لگا لیا. وہ سسکیاں لینے لگا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، دست مبارک، وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی زور سے دھاڑے مار کے رویا کہ لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا. وہاں بغیر روح کے زندگی ثابت ہو گئی. آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے مگر اللہ کی قدرت ہے نا. بغیر روح کے زندگی ثابت ہو گئی. جی کھانا کھاتے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کھا رہے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کھا رہے ہیں، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کھا رہے ہیں. وہ کھانے کا جو دانہ اٹھاتے ہیں وہ دانہ تسبیح کرتا ہے کہ مجھے علی کا ہاتھ لگا ہے، میں حسن کے منہ میں جا رہا ہوں، حسین مجھے کھا رہے ہیں. اللہ کے شکر میں تسبیح کرتا ہے. تسبیح وہ کر رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، اور جو مجلس میں بیٹھے وہ بھی سن رہے ہیں. ایک اور واقعہ ہے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور کھجوریں پھل پڑے ہیں پلیٹ میں. آقا علیہ السلام ہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی. اس دن مجلس میں 3 صحابہ بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان کو اٹھایا تو وہ تسبیح کرنے لگ گئے، آگے دے دیے. پھر رکھا، خاموش ہو گئے. پھر سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا اٹھاؤ کھانے، آپ نے اٹھائی، وہ تسبیح کرنے لگ گئے. رکھا، خاموش ہو گئی. پھر سیدنا فاروق اعظم نے اٹھایا، تسبیح کرنے لگ گئے. رکھا، خاموش ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اٹھایا، تسبیح کرنے لگ گئے. رکھا، خاموش ہو گئی. ان کھجوروں کو، پھلوں کو اتنا شعور ہے کہ دست مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، دست صدیق نے اٹھایا ہے، دست فاروق نے، دست عثمان غنی نے. تو وہ کھجوریں زندہ بھی ہو رہی ہیں، بار بار مردہ بھی ہو رہی ہیں، بار بار. روح نہیں ہے مگر احساس اور شعور آ گیا. آپ سمجھے نا بات کو؟ تو یہ تو احساس اور شعور ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے. وہاں تو بغیر روح کے بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، یہاں تو روح کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے. روح کا تعلق جڑ جاتا ہے، احساسات بھی آ جاتے ہیں، شعور بھی آ جاتا ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اس طرح موت کے بعد اللہ پھر زندہ کر دیتا ہے. لیکن ہر شخص کی جو زندگی ہے موت کے بعد اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی روح کے مقام بھی الگ ہیں، اور جسم کا حال بھی الگ ہے. جسم کا حال بھی الگ ہے. اب آپ نے قرآن مجید میں 2 آیات پڑھی ہیں کہ نہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اب یہاں ایک اور نیا مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہوں، نکتہ سمجھیں. اب تک جو بات تھی وہ تو ہر مومن و کافر کے لیے تھی، اور شہید و غیر شہید کے لیے تھی، صالح اور فاسق سب کے لیے تھی. ہر ایک کو مرنے کے بعد زندگی مل گئی برزخی. یہاں تک تو کامن ہو گیا نا.
اب قرآن مجید ایک درجہ اور قائم کرتا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی اور موت کو اللہ پر گواہ بنا لیا، فرمایا ان کو مردہ مت کہو، انہیں مردہ کہنے سے بھی قرآن نے منع کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید نے تصریح کی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی نص سری نے کلیئر کر دیا وہ زندہ ہے، مگر تمہیں ان کی زندگی کا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیسے زندہ ہے تو اسی کا تو جواب دیا قرآن میں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو جس پہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اس کا سوال کیا کرتے؟ اللہ نے اگر آپ سمجھ سکتے ہوتے تو اللہ پاک یہ کیوں فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی ماہیت کو کیسے زندہ ہے یہ سمجھ نہیں سکتے۔ جب اللہ پاک نے بلاک کر دیا کہ آپ سمجھ سکتے ہی نہیں، وہ کیپیسٹی اللہ نے دی نہیں آپ کو کہ آپ شہداء کی جو زندگی ہے بعد کی اس کو سمجھ سکے۔ تو اب کیوں اور کیسے کا سوال تو اللہ کے حکم کے انکار کے سوا اور کوئی معنی نہیں۔ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں تیری بات نہیں مانتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، بندہ کہتا ہے مجھے سمجھاؤ۔ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ہیں زندہ، تم سمجھ نہیں سکتے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے جو ایک چیز اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ جو شہداء ہیں، عام کافر کی بھی زندگی ہے، منافق کی بھی زندگی ہے، مومن اور صالح کی بھی زندگی ہے مرنے کے بعد، یہ اس کے بھی درجات ہیں، مگر ان میں جو مومنین میں جو صالحین ہیں، پھر ان میں جو شہداء ہیں، ان کی زندگی ڈیفینیٹلی دوسروں کی زندگی سے مختلف ہے۔ تو تبھی تو اللہ رب العزت نے نص وارد کی کہ انہیں مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو ڈیڈ نہیں کہہ سکتے، دے آر الائیو، زندہ ہے۔ اگلی بات کیسے زندہ ہے؟ فرمایا چھوڑو، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے پاس میں نے تمہیں یہ کیپیسٹی نہیں دی۔ تو یہ جو الگ تصریح کی یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ کچھ لوگ اور ہیں جن کی زندگی مرنے کے بعد کی عام لوگوں کے مرنے کے بعد کی زندگی سے مختلف، تو یہ درجے میں اونچی ہے تو اللہ پاک نے الگ قائم کیا۔ بل احیاء ان کا، تو ان کی زندگی سے ڈیفرنٹ ہے نا، تب اللہ پاک نے الگ نص قائم کی۔ ٹھیک ہے، پھر اور مقام پر قرآن مجید نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی ان کا مردہ ہونا گمان بھی نہ کرنا۔ ڈونٹ ایور تھنک that they are dead۔ ادھر فرمایا مردہ نہ کہنا کبھی، ادھر فرمایا سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کے خوشخبریاں اور بشارات دی جاتی ہیں۔ یہ ایک اور درجہ اونچا بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ودن شہداء ان کے اندر بھی درجے اور مراتب ہیں۔ بعضوں کا درجہ زندگی کا یہ ہے کہ صرف زندہ کہہ کر اور تمہیں سمجھ نہیں سٹاپ کر دیا، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے لیے تصریح کی، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں بشارات بھی ملتی ہیں، وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں اور پچھلوں کے نیک کاموں پر خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے لیتے ہیں۔ سب قرآن مجید کی نص ہے، تو اس کا مطلب اس میں بھی گریڈیشن آ گئی۔ تو جیسے اور شہداء ہی کا درجہ اولیاء کا، اولیاء بھی شہداء ہوتے ہیں۔ کیا؟ وہ شہداء ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بڑا کون ہوتا ہے دونوں میں؟ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا؟ اصل علم تو کس کا درجہ بڑا ہے، کس کا چھوٹا، کون اونچا کون درجے میں نیچے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ مگر ایک بات سمجھا دیتا ہوں، ایک بات، جو شہید جس کو آپ سمجھتے ہیں شہید، وہ ایک لمحہ اپنی زندگی اللہ کو دیتا ہے،
میدان جنگ میں ایک لمحہ کے لیے زندگی اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ مردہ نہیں رہتا، ولی ساری زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ساری زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ شہید کا ایک لمحہ شہادت ہے، ولی کی ساری زندگی شہادت، ہر لمحہ شہادت۔ تو ایک لمحہ زندگی سپرد کرنے والا، اللہ نے فرمایا خبردار مردہ نہ کہو۔ کہاں وہ، اور جو پوری زندگی اس محبوب کے سپرد کر دے وہ مردہ کیسے ان کو کہیں گے؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں قرآن میں آ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جب درجہ بندی کی کیا تو بڑے اولیاء کا نام شہداء سے پہلے لیا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر میں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، تو یہ پوچھ سکتے ہیں اس نقطے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آفٹر آل میں نے ایک بات کہی تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء میں قرآن مجید میں فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ کے انعام ہوا اور اللہ کے انعام یافتہ بندے ہو گئے۔ وہ سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء، من النبیین والصدیقین، اور پھر صدیقین۔ یہ اکابر بلند درجہ اولیاء ہے۔ تیسرے درجے پر وہ شہداء، اور چوتھے درجے میں ساتھ والصالحین۔ جو تیسرے درجے پر جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے شہداء، ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، تو جن کا ذکر ان سے پہلے اور انبیاء کے بعد اوپر آیا ہے وہ مردہ کیسے ہوگا؟ جب شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، شہید سے اوپر صدیقین کو مردہ نہیں کہہ سکتے، تو انبیاء نبیین کو مردہ کیسے کہہ سکتے؟ وہ کیسے ہو گئے مردہ؟ آپ پورا تھیم سمجھ گئے نا؟ اور ڈز اٹ میک سینس؟ سمجھ آتی ہے بات؟ تو یہ چونکہ ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مضامین تو ہر مضمون کے اندر ہزار ہا ہوتے ہیں، تو ان کی تو اتنے طولانی ہوتے ہیں مضامین کو کہ وہ تو لمبی لمبی نشستوں میں بھی ایک مضمون بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو جتنا حصہ آج کی مجلس کے نصیب میں تھا اتنا بیان کر دوں۔ تو اس لیے فرق کیا اللہ پاک نے، آقا علیہ السلام کو خطاب کیا انک میتون، محبوب موت کا ذائقہ تو آپ نے بھی چکھنا ہے، وفات تو آپ پر بھی آئے گی، وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں، تو ہر کوئی دیکھ لے گا کہ ان کی موت کیسی ہے، ان کی موت کیسی ہے، ان کی وفات کیسی ہے، ان کی موت ہلاکت کیسی ہے۔ تو ہر ایک کے درجے الگ الگ ہیں۔ اس لیے ایسا بھی ہیں انبیاء کے بعد، ابھی صدیقین اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابہ تھے۔ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا حدیث میں حدیث صحیح رقم کی ہے۔ اب یہ کوئی علماء کی کتابوں کا حوالہ نہیں ہے، الموطا امام مالک کی حدیث پاک کی کتاب، جس کو صحیح بخاری کے اہل سنت علماء اور ائمہ صحیح بخاری کے مرتب ہونے سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک۔ تو امام مالک نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک قبر میں 2 آدمیوں کا دفن کیا جانا، چیپٹر بنایا ہے، ایک قبر میں 2 آدمیوں کا دفن ہونا جائز ہے یا نہیں۔ اس پہ وہ حدیث لائے ہیں کہ غزوہ احد میں کب 2 صحابی شہید ہو گئے، حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، دونوں انصاری صحابہ تھے، شہید ہوئے۔ تو حالات اس طرح کے تھے ایمرجنسی کے کہ ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا، قبر ہو گئی۔ احد کے غزوہ کے اس دن کے 46 سال کے بعد، یہ حدیث بتا رہا ہوں صحیح موطا امام مالک، کتنے سال؟ 46 سال کے بعد جہاں وہ دفن تھے اس کے قریب پانی کی، جیسے پہاڑوں سے پانی گرتا ہے تو چشمے نکلتے ہیں یا پانی گرتا ہے تو دریا بہتا، تو قریب سے ایک دریا بہتا رہا تو اس سے ان کی قبر کھل گئی۔
کتنے سال بعد؟ 46 سال بعد۔ اب یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ موطا امام مالک کی حدیث صحیح ہے۔ قبر کھل گئی تو پھر ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ جب کھلی تو دونوں کو منتقل کرنے لگے تو ان میں ایک صحابی جب شہید ہوئے تھے تو زخم آیا تھا، تو وفات سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ، زخم سے خون بہنے لگا، خون کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ زخم پہ رکھ لیا تھا، تو ان کا ہاتھ زخم پہ تھا، روکنے کے لیے خون نہ بہے۔ اسی لمحے یا اسی کیفیت میں روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ تو جب ان کو دفن کیا تو ان کا ہاتھ سٹل زخم کے اوپر تھا۔ 46 سال کے بعد جب قبر کھولی منتقل کرنے کے لیے تو ان کا وہ ہاتھ اسی طرح زخم کے اوپر تھا، اور اس طرح تر و تازہ تھے ان کے جسم کہ امام مالک نے حدیث پاک روایت کی ہے کہ لگتا تھا آج کل ہی شہید ہوئی۔ پھر اس پروسیس میں ان کا ہاتھ ہٹا دیا، وہاں سے منتقل کرنا تھا نا، ہٹایا تو خون پھر بہنے لگ گئے۔ اب جو مر جائے میت، اس کا خون 46 سال تو کیا گھنٹہ بعد بھی چلتا ہے؟ بولیے، ختم ہو جاتا ہے، جم گیا، یہ مردہ کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کا ہاتھ ہٹا تو پھر خون بہنے لگ گیا، اور آگے صحابہ نے ابھی کچھ نہیں کیا، جب خون بہنے لگ گیا تو صحابی نے خود اپنا ہاتھ اٹھا کے پھر زخم پہ رکھ لیا، قبر کے اندر ہی خون بہنے لگ گیا نا، دیکھا میری قبر خون سے بھیگ جائے گی، پھر ہاتھ واپس رکھ لیا۔ یہ حدیث پاک میں امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد زندگی اور کس چیز کا نام؟ اب یہ جسمانی زندگی بھی ثابت ہوگی۔ پہلے روحانی زندگی تھی برزخی، اور اب تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جسم بھی زندہ رہتے۔ بنو امیہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک، یہ چھٹے خلیفہ ہیں بنو امیہ کے۔ اصطلاحاً ہم خلافت اور خلیفہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنو امیہ سے بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ خلافت سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی خلافت راشد۔ اس کے بعد فرمایا ملوکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہت، اور ہے بھی بادشاہت، مگر تاریخی اصطلاح میں ایک لفظ چلا آ رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ چھٹا خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک۔ اس کے زمانے میں وہ 86 سے 96 ہجری تک رہا۔ اس کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا، جس میں آقا علیہ السلام کی قبر انور تھی، سیدنا صدیق اکبر کی اور سیدنا فاروق اعظم کی۔ اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں اب آخری، یہ صحیح بخاری کی حدیث، پہلی موطا امام مالک کی تھی اور یہ اب صحیح بخاری کی حدیث۔ حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی، دیوار گرنے سے ایک قبر سے ایک قدم ننگا ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا۔ 80 سال سے زائد، 80-90 سال کے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اور بعد میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی وفات 2.5 سال بعد ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی ان کے 2.5 سال کم کر لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 برس بعد ہوئی، ان کے 10 سال اور کم کر لیں، تو کم سے کم 75 برس